مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ایک درود بجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میزان محترم، عصر حاضر کی تاریکی اور نور حسینی کے حوالے سے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے، آج سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ کل تک کی گفتگو میں کچھ اس مطلب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جو تاریکی ہماری زندگی کے اندر ہے، چاہے اس عصر کے اندر ہو، اس زمان کے اندر ہو یا سابقہ زمانوں کے اندر ہو، اس کی اہم ترین وجہ خود انسان کا اپنے آپ کو فراموش کر دینا ہے، اپنے اہداف کا، اپنی حقیقت کا فراموش کر دینا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ انسان اپنی انسانی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اس مقام پر جس کو خدا چاہتا ہے کہ فائز ہو، اس سے محروم ہو جاتا ہے اور ایک حیوانی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اور یہ تمام تاریکیاں، تمام ظلمتیں، تمام مسائل جو ہم کو انسانی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں، جو ظلم و بربریت نظر آتا ہے، یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے برعکس اس نورانیت کی طرف آئے کہ جس کا وعدہ خدا نے ان لوگوں سے کیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، خدا کو اپنا سرپرست بنا لیں، ولی بنا لیں، تو خدا ان کو ظلمت سے نور کی طرف لے جائے گا۔ اس نورانی زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہوئی۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو نورانی بنائے، اس نور کی طرف آئے، تو کچھ کلیات، کچھ جسے کہتے ہیں کہ موٹے موٹے جو اصول ہیں، مثلا اس کو کچھ آیات سے بیان کیا گیا۔ دوبارہ سے کسی ایک جوان نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس کو مزید اگر جزئیات کے ساتھ بیان کیا جائے کہ کیا وہ سٹیپس ہوں گے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس زندگی نورانی کی طرف آئے، تو کس طرح سے، کہاں سے شروع کیا جائے۔ ممکن ہے انسان جب اس کو شروع میں دیکھے تو ایک بہت مشکل چیز نظر آئے کہ اگر ہم اس حیات طیبہ تک جانا چاہتے ہیں، اس انسانی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور انسان ممکن نا امید ہو جائے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کی بہت سارے اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جو ضروری جو عناصر ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، صرف تھوڑا سا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل کوئی مرحلہ ہو اور یہ کام ہمارے لیے ناممکن ہو، نہیں۔ ہاں، تھوڑی زحمت کی ضرورت ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی کوشش کی ضرورت ہے، اور بالآخر جیسا بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی اگر کوئی مقام جس کی زیادہ ویلیو ہے، جس کا زیادہ ارزش ہے، جس کی زیادہ امپورٹنس ہے، اگر اس کا انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت بھی اسی کے حساب سے کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے مثلا ایک چھوٹی کلاس کو پاس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے حساب سے محنت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے اگر کوئی بڑی کلاس کو پاس کرنا چاہتا ہے، اس کو تھوڑی اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جیسے جیسے مقامات ہوتے ہیں، یا کہ کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ فائز ہونا چاہتا ہے، اس کا سخت تر امتحان لیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز انسان خریدنا چاہتا ہے جو زیادہ قیمتی ہے، یعنی زیادہ ارزش رکھتی ہے، زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، تو اس کی پھر ویلیو بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، مجھے یہ چیز جو کہ بہت قیمتی ہے وہ چاہیے بھی، لیکن میں اس کی قیمت بھی نہیں دوں گا، کم قیمت، تو کم قیمت پہ وہ اعلیٰ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ اعلیٰ چیز کے لیے قیمت بھی اعلیٰ دینی پڑتی ہے۔
تو اگر انسان انسانی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس حیوانی زندگی سے نکل کر انسانیت کی زندگی کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس ظلمت سے نکل کر نورانیت کے اندر جانا چاہتا ہے، حیات تنگ و تاریک جسے معیشت زنکا قرآن نے کہا اس سے نکل کر حیات طیبہ تک جانا چاہتا ہے، کچھ قیمت اس کو دینی پڑے گی، کچھ محنت اس کو کرنی پڑے گی۔ وہ کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کو جلد یعنی مختصراً جو ہے اس پروسیس کو اگر بیان کیا جائے تو آغاز اس چیز سے ہوتا ہے جسے قرآن کریم نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تاکید کی ہے، اور جتنا زیادہ یعنی یہ بھی ان تعجب انگیز باتوں میں سے ہے کہ جو چند روز سے آپ کے سامنے کچھ تعجب انگیز باتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ بھی بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس مطلب پر تاکید کی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اس سے غافل ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ شاید قرآن زیادہ تاکید کر رہا ہے اس لیے ہم اس سے دور ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ غور و فکر۔ کتنا زیادہ قرآن کریم کے اندر، خود قرآن کی آیات کے اندر اور کچھ پوری اس نظام خلقت کے اوپر غور و فکر کرنے کے اوپر تاکید کی گئی۔ کیا انسان تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تعقل نہیں کرتے؟ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں تفکر نہیں کرتے؟ کیوں عبرت سے کام نہیں لیتے؟ مختلف تعبیرات، اور پھر کتنی مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنی عقلوں سے کام نہیں لیتے۔ کیا ہو گیا تمہارے؟ کیا تم نے تمہاری عقلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر نہ سوچو تو ان کی کس طرح سے مذمت کی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دلوں کو کام میں نہیں لاتے، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں، ایسے غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ لوگ حیوانات سے بھی جو ہے وہ بدتر ہیں۔ اس قسم کی مذمت کی تعبیرات ایک طرف سے انکریج کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو، اور پھر اگر نہیں ہو تو اس کے ساتھ مذمت، دونوں طرح سے۔ لیکن جتنا زیادہ قرآن نے اس پہ توجہ دی ہے اور جتنی زیادہ تاکید کی ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے دور ہیں۔ پہلا مرحلہ یہی غور و فکر کا ہے۔ ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جن کی خدا مدح کرتا ہے، ان کی ستائش کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے قرآن کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں حالت قیام میں بھی، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، کروٹ لیتے ہوئے بھی، جب راتوں کو جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی خدا کی یاد میں ہوتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس نظام کائنات کے، اس خلقت سماوات و ارض، زمین و آسمانوں کی خلقت کے اندر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تو نے ان تمام اس پورے نظام کو باطل، عبث، بیہودہ تو خلق نہیں کیا، حتماً اس کا کوئی مقصد ہے۔ اتنا بڑا نظام ہستی خدا نے بنایا ہے جس کے اندر اتنی زیادہ جو سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے، اتنا زیادہ پیچیدہ نظام ہے، پورا نظام ایک دوسرے کے اوپر کس طرح ایک چیز کی دوسری چیز پہ تاثیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ چاند جو کہ اتنا زیادہ ہم سے فاصلے کے اوپر ہے، اس کا ذرا سا جو ہے زمین سے جو رابطہ ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو دریاؤں کے اندر اور سمندروں کے اندر کس طرح طغیانی آ جاتی ہے، کس طرح سے نظام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سورج اور چاند کا یہ نکلنا، یہ راتوں اور دنوں کا آنا، کتنی آرام سے، کتنی ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے رات آ جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، کتنی اسموتھنیس ہے اس کے اندر، کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ یہ مختلف خوبصورت مثلا ہمارے لیے جو خدا نے جو نعمتوں کو قرار دیا، ہمارے لیے انواع و اقسام کی جو ہے، چاہے زمین کے اندر ہوں، چاہے دریا کے اندر ہوں، چاہے فضا کے اندر ہوں، یہ نعمتوں کو جو قرار دیا، یہ ایسے ہی خدا نے بنا دیا ہے۔ یہ تو صرف وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ پورا عالم جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جو ہماری ریچ سے جو ہے باہر ہے، جو کہکشانے ہیں، جو ملینز آف ایئرز جسے کہتے ہیں، کہ لائٹ ایئرز جسے کہتے ہیں، کہ ایک جو روشنی ہے، روشنی کی سپیڈ جو ہے بہت تیز ترین جو سپیڈ ہے روشنی کی، جس کو کہا جاتا ہے، اگر ایک روشنی کے جو مثلا جو بھی ہے وہ اگر سفر کرے 1 سال تو کتنا سفر طے کرے گی؟ کہا جاتا ہے لاکھوں مثلا جو ہے وہ کلومیٹرز بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کے کتنے ملینز آف لائٹ ایئرز کے فاصلے پر بہت سارے ستارے ہم سے دور ہیں۔ اس کے یعنی اس عدد کو ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اگر سوچنا چاہیں گے کہ وہ ستارہ فلان جو کہکشاں کتنی ہم سے دور ہے، ہم اپنے ذہن کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ اتنا بڑا نظام خدا نے کہا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، تو نے اس کو ایسے ہی بنا دیا باطل، بغیر کسی ہدف کے۔ اور پھر خدا کہتا ہے اے انسان، ہم نے اس پورے نظام کو تیرے لیے بنایا ہے۔ یعنی انسان کی کتنی عظمت ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے، اس پورے نظام کو خدا کہتا ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ لیکن انسان جب غور نہ کرے، فکر نہ کرے، تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ انسان جو ہے غور و فکر کرے،
اس نظام کے اندر کہ مجھے بیہودہ نہیں خلق کیا گیا، مجھے بغیر کسی مقصد کے نہیں خلق، مجھ سے خدا نے کچھ چاہا ہے. اب ہر انسان اپنے لیے سوچے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں گاڑی ہوتی ہے، اس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں، مختلف اس کے پارٹس ہوتے ہیں. سب لوگ سارے یہ چیزیں جو ہیں سب مل کے گاڑی بناتی ہیں، لیکن سب کا ایک فنکشن نہیں ہوتا، مختلف فنکشن ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ یہ جو ہے یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اس کے بغیر گاڑی نہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لیکن ہاں یہ ضروری بات ہے کہ ضرور ہے کہ اس میں بعض چیزیں جیسے انجن ہے اس کا مین سب سے اہم کردار ہے، لیکن باقی چیزیں بھی ضروری ہیں اس گاڑی کی صحیح فنکشن کرنے کے لیے. ہر انسان کو اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا کیا اس پوری نظام کے اندر میرا کیا رول ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ہے جو میں بہتر انجام دے سکتا ہوں، کیا وہ چیز ہے جس کو میں انجام دوں گا تو زیادہ اچھی طرح سے میں اس کو ڈیلیور کر سکتا ہوں اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. ہر انسان سوچے، اس کو سوچنے کا کام ہے، غور کرے، فکر کرے کہ اس پورے نظام کے اندر میرا کیا رول ہونا چاہیے، کیا ہم سے چاہا گیا ہے، میرا کمال کس چیز کے اندر ہے، کس چیز تک میں پہنچ جاؤں. آیا مثلا میں ان چیزوں کو، مال و دولت کو جمع کر لوں، شہرت کو حاصل کر لوں، تعلقات کو بنا لوں، اس میں میرا کمال ہے. اگر آیت اللہ جوادی عاملی بہت ایک خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں، جب ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اور مثلا جو ہے جسے کہتے ہیں نیو ایئر آتا ہے، تو اکثر جو ہے انسان چاہے وہ نیو ایئر ہو یا مثلا انسان کی اپنی سالگرہ جو انسان مناتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تم اس میں کیوں خوشی مناتے ہو. اگر ایک سال پورا ہو جاتا ہے، ہم لوگ جو نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ خوش کس کو ہونا چاہیے؟ اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے، کچھ زحمت کی ہے، کسی نے کچھ کہیں پہ ہوا ہے، تو وہ زمین ہے کہ جس نے جو ہے ایک چکر لگایا سورج کے گرد اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اور مثلا جو ہے جب بہار کا سیزن آتا ہے تو یہ زمین جو ہے پورا ایک چکر لگانے کے بعد اب دوبارہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے، دوبارہ سے اس کے اندر ایک زندگی آ جاتی ہے. خوش ہونا چاہیے تو زمین کو ہونا چاہیے کہ اس نے بالآخر ایک کمال کا سفر طے کیا ہے. تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا. تمہیں اس وقت خوش ہونا چاہیے جب تم کسی کمال تک پہنچو. تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اس ایک سال کے اندر. ہاں اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اس نے ایک سال میں کچھ کمالات حاصل کیے تو اس کو حق حاصل ہے کہ شکر بجا لائے، خوش ہو اور خدا کا شکر بجا لائے اور مزید خدا سے جو ہے وہ بہتری کی درخواست کرے، دعا کرے. لیکن ہم بیہودہ چیزوں کے اوپر، یعنی کسی اور چیز کے کمال کے اندر میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں. وہ میرے کمال نہیں ہے. میرا کمال یہ دیکھیں، انسان جو فرض کرے کہ اگر ایک وقت ایک شخص آتا ہے یا ایک شخص اس سے سوال بھی نہ کرے، میں دیکھوں کہ کسی شخص کو کوئی ضرورت ہے اور میں بغیر اس طرح سے جو ہے کہ کسی کو معلوم ہو، اس کی جو ہے وہ بہت آہستہ سے جو ہے اس کی ہیلپ کر دی جائے کہ اس کی جو ہے آبرو بھی نہ جائے، کسی اور کو معلوم بھی نہ ہو. اب دیکھیں اس انسان کو اس عمل کے بعد ایک خوشی محسوس ہوگی، ایک اطمینان اس کو حاصل ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو ممکن ہے اس کو بہت ہی جسے کہتے ہیں کوئی قیمتی چیز اس کو کوئی تحفے میں دے یا وہ خرید لے تو وہ سکون اور وہ اطمینان اور خوشی، قلبی خوشی جو اس کو حاصل نہیں ہوگی، جو ایک چھوٹے سے کام سے ممکن ہے اس کو حاصل ہو جائے. ایک بچہ رو رہا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ، اس کا وہ راستہ گم ہو گیا اس کا، آپ اس کو جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں، وہ چپ ہو جائے، اس کو آپ گھر تک چھوڑ دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں گے اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ایک خوشی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اب چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنی جگہ، بڑی بڑی مثالیں اپنی جگہ. ہر وہ کام جو انسان اپنے کمال کے، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے اندر کرامت کا ثبوت دیں. خدا چونکہ کریم ہے، خدا چونکہ بزرگ ذات ہے، اس کے اندر یہ رحمتوں کا، اس کے اندر یہ سخاوت کا، اس کے اندر جود کا، کرم کا، یہ تمام اس کے اندر رحمتوں کا، یہ انسان کیا ہے اسی کا مظہر ہونا چاہیے خدا کا. جیسے جیسے اس انسان کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جو ریفلیکٹ کرتی ہیں خدا کی صفات کو، اب دیکھیں یہ انسان اب کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی یہ وہ ذات بن جاتی ہے جو خداوند کریم کے کمالات کو ریفلیکٹ کرنا شروع کرتی ہے. اور اس کی بہترین اعلیٰ ترین مثالیں کیا ہیں؟ ہمارے ائمہ معصومین ہیں. اعلیٰ ترین انسان جہاں تک سوچ، یعنی ہماری سوچ بھی شاید وہاں تک نہیں جا سکتی، اعلیٰ ترین مقام انسان کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ائمہ معصومین کہ یہ اپنی ذات کے اندر پروردگار کے مختلف کمالات کی تجلی ہیں. امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، مثلا اگر خدا عزیز ہے تو آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی عزت کو، یہ ریفلیکشن ہے، یہ تجلی ہے خدا کی عزت کی. تو یہ مختلف کمالات انسان بھی، ہم بھی، ہر انسان حاصل کر سکتا ہے، ہاں ایک حد تک، لیکن جتنا زیادہ کوشش کرے گا اس حد تک آگے بڑھے گا. چھوٹی چھوٹی سخاوت، چھوٹی چھوٹی ہیلپ، چھوٹی چھوٹی رحمتیں، چھوٹے چھوٹے کرم، یہ انسان کے اندر اس کو شو کرتا ہے کہ ہاں یہ کمال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر کچھ خدائی صفات ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ انسان اس وقت دیکھنا چاہیے کہ میرا کمال کس چیز کے اندر ہے، میں کیا کروں، کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو
اس کمال کی طرف لے جاؤں. یہ فکر نہیں کرے گا تو انسان اس کو حاصل بھی نہیں کر پائے گا. فکر کرے کیا کر سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر، کس طرح سے اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے، اپنے اطراف میں لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. وہ دیکھے کہ خدا نے میرے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ برتاؤ کیا ہے، میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے، اور میں خدا کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہوں. خدا کتنی نعمتیں ہم کو دیتا ہے، میں اس کے بدلے میں میرا خدا کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یہ وہ چیزیں جب تک انسان نہیں سوچے گا اس کی زندگی بہتر نہیں ہو سکے گی. سوچنا پڑے گا، بغیر سوچے نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر اس بغیر سوچے ہو سکتا ہوتا تو قرآن اتنی زیادہ تاکید نہ کرتا کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے. حتماً یہ پہلا سٹیپ ہے، اس کے بغیر انسان کمال کی طرف جانے کی جو سیڑھی ہے اس کا پہلے سٹیپ پہ قدم نہیں رکھ پائے گا جب تک غور و فکر اس کے اندر نہیں ہوگا. جب انسان غور و فکر کر لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں بالآخر اس تمام نظام کو جو بےہودہ خلق نہیں کیا گیا، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی اپنی زندگی کا ہدف ہے، اس کو وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے. خدا ایک ایک انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کتنی سرمایہ گزاری خدا نے کی ہے. اس پورے نظام کو خلق کیا خدا نے، ہر ایک ایک انسان کو خلق اس کو جو ہے کمال تک پہنچانے کے لیے. کتنا زیادہ خدا مجھ پر توجہ کرتا ہے، خدا کتنی زیادہ مجھ پہ عنایت کرتا ہے کہ اتنی زیادہ مجھ پر جو ہے وہ توجہ ہے. اب جا کے انسان جب اس غور کرتا ہے، یہاں پہ عزم کرے کہ نہیں، جب خدا مجھ پہ اتنا لطف کرنا چاہتا ہے، خدا مجھے اپنے سے نزدیک کرنا چاہتا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں. ایک آپ دیکھیں کہ ایک انسان، ایک دنیاوی لحاظ سے انسان اگر سوچے کہ اگر کسی ملک کا کسی شہر کا جو بہت بڑی شخصیت ہو، اس کو اپنی طرف دعوت دے اور اس کو وہ بجائے اس کے کہ خوش ہو اور اس کی طرف جائے اور آمادہ ہو کے جائے، وہ انسان اتنا زیادہ فرار کرے، تو لوگ اس کو جو دیکھیں گے کہیں گے تم کتنے بد نصیب ہو، تمہیں ایک اتنی اہم شخصیت جو ہے اپنے سے نزدیک کرنا چاہتی ہے، تمہیں اپنا مقام قرب عطا کرنا چاہتی ہے، اور تم اس سے اتنا زیادہ فرار کر رہے ہو. جس کو رب العالمین اپنے سے نزدیک کرنا چاہے کہ آ جاؤ میرے پاس، دعا کرو، دعا کے ذریعے سے میں تم کو اپنا قرب عطا کروں گا. لیکن ہم انسان دعا نہیں کرتا خدا سے، یعنی واقعی نہیں، جسے کہتے ہیں واقعی دعا، واقعی طلب نہیں کرتا انسان، اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. درحالی کہ خدا نے سب کے لیے اوپن انویٹیشن جسے کہتے ہیں، سب کے لیے ہے، ایک ایک انسان کے لیے ہے کہ آؤ مجھ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرو. عزم. بس جب انسان اس چیز کو غور و فکر کرے گا، اس کے اندر ہی مرحلہ لگے گا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے، میں کیوں اس مقام کو جو ہے وہ کھو بیٹھوں، اتنا بڑا مقام جو مجھے حاصل ہو سکتا ہے کیوں اس کو ضائع کر دوں. عزم کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ مجھے عزم میں آگے بڑھنا ہے، لیکن میرے پاس میرا اب تک کا جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اس کے اندر جسے کہتے ہیں میں نے اپنی ذات کے اندر، جسے فرض کریں گاڑی ہے، آپ کو سفر پہ لے جانا ہے، آپ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ فکر کر لیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرا ہدف یہ ہے، مجھے اس شہر تک جانا ہے، آپ کو ہدف معلوم ہو گیا، آپ نے دیکھا یہ گاڑی ہے جس کے ذریعے سے جانا ہے، عزم بھی آپ کے اندر آ گیا. لیکن جب گاڑی کی حالت دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اس کا تو جو ہے ٹائر ہی پنکچر ہے، اس کا تو انجن ہی کام نہیں کر رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کی گاڑی کی جیسی بھی حالت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ گاڑی مجھے نہیں لے جا سکتی. کیا میرے پاس جو ہے وہ میرا ہدف مشخص نہیں ہے؟ نہیں، ہدف واضح ہے. کیا میرے اندر عزم نہیں عزم بھی ہے، لیکن اس عزم کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ میں اس گاڑی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ گاڑی خراب ہے، گاڑی کو صحیح کرنا ہوگا. ہمارا بھی ہماری روح جو ہے، ہمارا دل جو ہے، وہ گناہوں کے نتیجے میں ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ اس قابل نہیں ہے آپ کے ان مراحل کو طے کرے. کیا کرے؟ توبہ، استغفار، ریپیئر کرو اس کو. استغفار کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی جگہ پہ کوئی گڑھا ہو جائے، اس گڑھے کو پر کر دیا، اس کو کہتے ہیں اس سے نکلا ہے. مطلب دیکھو تمہاری روح کے اندر کتنے کھڈے، کتنے جو ہے سوراخ، کتنے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کو مختلف قسم کی جو ہے اس کے اندر نقصانات ہو چکے ہیں. اس کو پر کرنے کی کوشش کرو، صحیح کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے. خدا تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یعنی ایک ایسا بھی نہیں ایک دفعہ یہ ہو کہ اگر کوئی جو ہے کسی سے معافی مانگے تو اس کو جو ہے وہ احساس سے وہ ہو، یعنی کہے کہ مجھے جو ہے وہ شرم آ رہی ہے مثلا. نہیں، خدا کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، میں تمہیں پسند کروں گا، تم سے محبت کروں گا اگر توبہ کرو گے. اتنا بڑا مقام ہے. نہ فقط تمہارے ان گناہوں کو بخش دوں گا کہ جو تم نے انجام دیے تھے، بلکہ تمہارے بہت سارے وہ گناہوں کو سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یعنی انسان ممکن ہے قیامت کے اندر جب اس کو نام اعمال دیا جائے، کہے کہ یہ تو نیکیاں میں نے کبھی انجام ہی نہیں دی. لیکن معلوم ہوگا کہ یہ اس توبہ کے نتیجے میں، اس استغفار کے نتیجے میں، کہ جب اس نے جو ہے وہ جب توبہ کی تو اس کے گناہوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا حسنات کے اندر. اس سے بڑھ کر کوئی رحیم خدا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو سکتا ہے کہ جو توبہ کرنے والوں کو نہ فقط شرمندہ نہ ہونے دے، ان کو جو ہے ان سے کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر میری طرف پلٹ آؤ. تو انسان جو ہے اگلے مرحلے میں توبہ و استغفار کرے.
اور یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ توبہ کرے گا تو خدا قبول کرنے والا ہے، خدا تو اس کو دعوت دے رہا ہے کہ قبول آؤ. اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ خدا سے اور اس کے اولیاء سے جو ہے مدد مانگے، اس راستے کے اندر مدد طلب کرے کہ مجھے بالآخر اس راستے کے اندر جتنا زیادہ بلندی پر جانا چاہے گا، بالآخر وہ راستے کی سختیاں اپنی جگہ موجود ہیں، مجھے اس سخت راستے کے اندر چلنے کے اندر میری مدد کیجیے. جب حضرت یوسف جیسا پیغمبر کہتا ہے کہ اگر خدا کا رحم نہ ہوتا تو یہ نفس مجھے نہیں چھوڑنے چھوڑنے والا تھا. نبی کہے کہ یہ نفس جو ہے مجھے برے کام پر جو ہے وہ اگر خدا کا رحم نہ ہوتا، وہ خود اپنے آپ کو بھی جو ہے اس کے بس ایک عام انسان کی کیا حالت ہوگی؟ کو کیا کیا جائے؟ ڈر جائے انسان؟ نہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. خدا خود کہتا ہے میرے راستے میں قدم بڑھانا شروع کرو، لیکن پہلا قدم تم کو بڑھانا ہوگا. تم یہ سوچو کہ میں بس گھر میں بیٹھا رہوں، کچھ نہ کروں، کوئی محنت نہ کروں، کوئی اسٹیپ نہ لوں، خود بخود جو ہے خدا مجھے آ کے لے جائے اور اس بلندی تک پہنچا دے، اس کمال تک پہنچا دے. یہ نہیں ہوگا. ایک قدم آگے بڑھو. دیکھو خود خدا کس طرح سے تمہیں جو ہے وہ دستگیری کرتا ہے. ائمہ معصومین کس طرح سے تمہاری دستگیری کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ہے اسی لیے وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں لے جائیں اپنے ساتھ، اس سفینہ نجات میں سوار کر لیں. جیسے فرض کریں کہ کوئی ڈوب رہا ہو اور کوئی شخص اس کو جو ہے وہ ہاتھ دے کہ آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو میں تم کو نجات دوں، لیکن میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ بس بند کر کے بیٹھ جاؤں اور اپنا ہاتھ کھولنے ہی کے لیے آمادہ نہ ہوں، اس کو تو کوئی نجات نہیں دے سکتا. ہاتھ کم از کم اپنا بڑھاؤ، وہ خود تمہاری دستگیری کریں گے، وہ خود لے جائیں گے. بس اگلے مرحلے کے اندر انسان جو ہے مدد طلب کرے خدا سے اور اس کے اولیاء خدا سے توسل کرے اور پھر خدا پہ توکل کرتا ہو، خدا پہ بھروسہ کرتا. اپنے اعمال کے اوپر زیادہ نہ سوچے کہ میں نہیں، جو کچھ ہے خدا ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہوگا تو خدا جو ہے میں اگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے میں پڑھ پا رہا ہوں تو اس کی توفیق بھی خدا نے دی ہے. یہ نہ انسان سمجھے کہ میں نے آج جو ہے بہت تیر مار لیا، مثلا آج نماز شب کے لیے اٹھ گیا، آج میں نے یہ روزہ رکھ لیا، یہ نہیں. جو کچھ ہے وہ خدا کی توفیقات کی وجہ سے ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے جو ہم کو ملتا ہے. اس مجلس اعضاء کے اندر آپ لوگ یہاں تشریف لائے، نہ سمجھے کہ اپنے ارادے سے جیسے ہم چاہیں کر لیتے. نہیں، اگر خدا کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہر نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، توفیق خدا جو ہے اس کے شامل حال میں چاہیے. بس توکل کرے، خدا پہ بھروسہ کرے اور پھر اس کام کو جو ہے وہ آغاز کرے. اسی طرح سے توکل کے ساتھ ساتھ رجا، امید، مایوسی نہیں ہونی چاہیے انسان. جب خدا خود کہہ رہا ہے اس وہ رب العالمین جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفار ہے، اتنا توبہ کو قبول کرنے والا ہے، جب وہ خود وعدہ دے رہا ہے، جب خود کہہ رہا ہے، تو مایوسی کس چیز کی؟ یہ مایوسی انسان کو آگے نہیں بڑھا. اب میری پوری زندگی گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، میں نے کہیں تک نہیں پہنچ پایا، اب کیا ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں شیطان جو ہے انسان کے اندر مایوسی پھیلاتا ہے، اس کے دل میں جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت ہے. جب خدا خود تم کو دعوت دے رہا ہے، اس کے ائمہ معصومین جو خود جو ہے تم ان سے جن سے بڑی ذوات مقدسہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، جب وہ خود تمہیں لینے کے لیے آئی ہیں اور لے جانا چاہتی ہیں اس سفر پر، تو انسان کو جو ہے وہ امید کے ساتھ سفر کو بجا لانا چاہیے. جب یہ تمام کام کر لیتا ہے، ضروری ہے کہ اب جب اس نے سفر کا آغاز کیا، اس تفکر کے بعد، اس قصد کے بعد، اس عزم کے بعد، اس ارادے کے بعد، اس توبہ کے بعد، اس تمام چیزوں کے بعد اب اس نے سفر کا آغاز کیا. اب دیکھیں کہ وہ کیا واقعا اس راستے پر صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل پا رہا. جس طرح سے ایک انسان جو بزنس کرتا ہے، کیا ایسی بزنس کرتا رہتا ہے بغیر حساب کتاب کے؟ یعنی حساب کتاب ہوتا ہے. ایک حساب روز کا روز ہوتا ہے، ایک ماہانہ ہوتا ہے، ایک سالانہ ہوتا ہے. حساب ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہماری پروگرس کتنی ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں. بغیر اس حساب کتاب کے تو کوئی دنیاوی معاملہ بھی انجام نہیں دیتا. تو اتنا بڑا معاملہ جو ہم کو کرنا ہے، اس سفر پہ جو جانا ہے، کیا ہم کو دیکھنا نہیں ہوگا کہ ہم پچھلے دن کے مقابلے میں آگے بڑھے نہیں بڑھے، پچھلے مہینے کے مقابلے میں آگے بڑھے یا نہیں بڑھے، پچھلے سال کے مقابلے میں آگے بڑھے یا نہیں بڑھے. یہ حساب و کتاب ہم کو بھی کرنا ہوگا. اسی لیے کتنی زیادہ تاکید کی گئی محاسبے کے اوپر. اپنا حساب و کتاب کو دیکھتے رہو کہ آگے بڑھ رہے ہو نہیں بڑھ رہے. ایسا نہ ہو کہ مثلا بہت ٹائم بعد تم کو جب محاسبہ کرنے بیٹھو، حساب کرو، دیکھو کچھ آگے ہی نہیں بڑھے. نہ فقط آگے نہیں بڑھے بلکہ پہلے سے بھی بدتر حالت کے اندر ہو گئے. یہ نہ ہو. اسی لیے محاسبے کی جو ہے روز کا روز اگر محاسبہ ہوگا، کام آسان ہو جائے گا. کیونکہ آج کی غلطی انسان آج ہی جسے کہتے ہیں جب یہ فریش ہے اس کو آپ نے فوراً جو ہے پکڑ لیا اور ارادہ کرے انسان کے دوبارہ سے اس کو تکرار نہ کرے. کام آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے حساب کتاب کرنے سے. اسی طرح سے یہ جو تعلیمات ہیں ہمارے پاس، جو یہ جو نور قرآن و اہل بیت، اس کو جو ہے کم نہ لے. قرآن اور اہل بیت جو ثقلین ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان جو ہے 2 گراں بہا چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتنی ہمارے لیے جو ہے وہ واقعاً ایک بڑی نعمت ہے. خاص طور پہ ہمارے امام جو ہے وہ غائب ہیں، لیکن یہ قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. کتنا زیادہ ڈائریکٹ ہماری دسترس کے اندر ہے. وہ کلام خدا
خود کلام کتنا زیادہ اس کے انسان سوچے تو انسان کے جو ہے اس کی عظمت کو سوچ کے جو ہے انسان کے اوپر جو ہے عظمت سے جو ہے اس کا لرزہ طاری ہو سکتا ہے کہ قرآن خدا کے الفاظ ہیں جو میرے ہاتھ میں، خدا ڈائریکٹ مجھے خطاب کر رہا ہے، مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے. اس سے تمسک بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اہم ترین چیز اس راستے کے اندر جب اس کو شروع کرے، جسے کہتے ہیں جلد بازی سے، بعض دفعہ شیطان عجیب ہے، ممکن ہے کسی شخص کو بہت زیادہ کہہ کہ نہیں شاباش آج تم کو جو ہے مثلاً آج سے تم کو نماز صبح سے پہلے جو ہے 2 گھنٹہ پہلے تو اٹھنا ہی ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کسی جگہ پہنچنا 2 گھنٹہ پہلے، اور آج سے تم کو جو ہے وہ قرآن کے جو ہے روزانہ جو ہے وہ پورا قرآن اگر نہیں کر سکتے کم از کم جو ہے وہ 10 جز کی تلاوت کرو، 10 جز نہیں کم از کم روزانہ 1 جز کی تلاوت ہو، اس کے بغیر تو تم کوئی کچھ کام ہی نہیں کر سکتے. اور تم کو مثلاً فرض کریں خدا کے راستے میں اتنا زیادہ جو ہے مال و دولت خرچ کرنا چاہیے. آئمہ نے اپنی کتنی دفعہ اپنی مال و دولت کا پورا جو ہے راہ خدا میں خرچ کر لیا. تم کو جو ہے اگر کچھ کہیں تک پہنچنا ہے اپنے پورا مال و دولت جو ہے تم کو خرچ کرنا ہوگا خدا کی راہ میں، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ اس کو ممکن ہے خود شیطان کی جانب سے الکا ہو. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ جب انسان کرنا چاہے گا ابھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. جیسے فرض کریں کوئی شخص جو ہے باڈی بلڈنگ اسٹارٹ کرنا چاہے، پہلے ہی دن جو ہے اس کو بہت جوش میں ہے کہ بس مجھے جو ہے وہ فلان جو ہے اس باڈی بلڈر کی طرح جو ہے وہ طاقتور اور میرا جسم جو ہے اتنا زیادہ ہو جانا چاہیے جو بھی ہے، اور میں پہلے دن ہی جو ہے وہ اسٹارٹ کرے وہ مثلاً جو ہے وہ 50 کلو کا ویٹ سے، اگلے دن اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، نہیں کر سکتا بتا گا. جو پہلے تھا وہ اس سے بھی چلا جائے گا، جو پہلے جس حالت میں تھا وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی. یہاں پہ انسان جو ہے ہوس جو ہے وہ حتیٰ اس چیز کے اندر بھی تھوڑا سمجھ کے غور کر کے فکر کر کے کہ میرے اندر توان بھی ہے اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے. آئمہ کتنی زیادہ ہماری ہدایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ دیکھو مستحبات کے اندر جو واجبات ہیں تو اس انسان کو بجا لانا ہے، اس کا تو کوئی وہ نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ نہیں آج میں جو صرف فجر کی نماز پڑھوں گا کل جو ہے ظہر، نہیں یہ نہیں واجب. لیکن جو مستحبات ہیں اس کے اندر کہا گیا کہ اگر تمہارا دل مائل نہ ہو اس کو انجام نہ دو، وَإِلَّا دل جو ہے وہ اس کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ نفرت کرنے لگے گا پھر اور پھر اس کو انجام نہیں دے گا. تمہیں آہستہ ایسے جس طرح فرض کریں کہ ایک بچے کو جسے کہتے ہیں کس طرح سے بہلا پھسلا کے جو ہے انسان جب تربیت کرتا ہے کہ تھوڑا سا یہ پڑھ لو، اچھا پھر اس کو جو ہے کچھ دے دیا، کوئی گفٹ دے دیا، کوئی ٹافی دے دی، اچھا اب تھوڑا سا اور پڑھ لو، اب یہ کر لو، وہ تھک جائے گا پھر دوبارہ سے اس کو بہلائیں گے پھسلائیں گے. یہ تو نہیں کہ ایک دم سے اس کو جو ہے فشار لا کے پریشر لا کے جو ہے وہ بھاگ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، نہیں کر پائے گا. اس کی آپ تربیت کس طرح سے ایک بچے کی تربیت کو آپ، یا ایک باغبان جو مثلا کسی جو ہے وہ پودے کو جو تربیت کرتا ہے اس کا کس طرح سے اس کی جو ہے وہ رکھوالی کرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے دن اس کا توقع نہیں ہوتی کہ آج میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے، یہ ڈالا ہے، اس کو جو ہے روشنی مل گئی، کل اس کے اندر پھل آ جائے گا. کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتا، اس کے اندر توان نہیں ہے، اس کو وقت لگے گا. ہمارے اندر بھی اسی طرح ہمیں انسان کی جو کمالات ہیں وہاں تک پہنچنے میں وقت لگے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ ابھی وقت ہے، کچھ ابھی نظر نہیں آ رہا، ابھی تو ہماری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ بعض لوگوں کو اس طرح سے ہوتا ہے وہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے. کچھ نظر کیا ہے؟ یہی بس ہمارے اس کو انجام دینا. یہ تھوڑی کہ مثلا جو ہے میں ارادہ کروں گا کل سے جو ہے وہ میں جس چیز کے اوپر جو ہے مثلا نظر کروں گا مثلا جو ہے وہ سونا ہو جائے گی. نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ کون، یہ ہمارے پاس جو ہے الٹی سیدھے جو چیزیں ہیں نہیں، یہی ہم کا انسانوں کو کام انجام دینا ہے جو کام جو ہے وہ اولیاء اللہ نے انجام دیا. اس چیز کی طرف توجہ نہ ہو کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، میرے پاس یہ طاقت آ جائے گی، میں یہ کر سکوں گا وہ کر سکوں گا. نہیں، یہ سب کچھ نہیں. اس لیے انجام دو کہ تم کو خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، خدا کی محبت تم کو چاہیے، خدا کی معرفت تم کو چاہیے. اس لیے اس بات سے جو ہے ایک حدیث یاد ہے کہ درود بھیجو محمد وعلی محمد پر. ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، مسجد میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک شخص جو ہے ایک بوڑھا شخص ہے، وارد ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے جو ہے وارد ہوتا ہے امام علیہ السلام کا. ابھی جو ہے ہاتھ بھی جو ہے اس کے تر ہیں، اور آ کے امام کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں کس قسم کی محبت کرتے ہو؟ کہتا ہے میں جو محبت آپ سے کرتا ہوں کسی چیز آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ آپ سے محبت کیے جانے کا حق ہے، اور کسی مادی چیز کی لالچ کے اندر نہیں کہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ ہو جائے گا. مثلا ہم کہتے ہیں نا یہ حاجت پوری ہو جائے گی، یہ ہم کو مل جائے گا، رزق میں جو ہے گشائش آ جائے گی، ہمارا رزق میں جو ہے ترقی ہو جائے گی، یہ کر لیں گے. یہ نہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا آپ مجھے، ہم کہیں سادہ الفاظ میں آپ اچھے لگتے ہیں، آپ اس لائق ہیں کہ جو ہے آپ سے محبت کی جائے، اتنی آپ سے محبت کرتا ہوں بغیر کسی لالچ کے. امام نے کہا، اور کہا کہ جو حلال ہے، جو جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا ہے اس کو میں حلال مانتا ہوں، جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام مانتا ہوں.
یعنی اس میں پھر چوں چرا نہیں کرتا کہ یوں کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اب زمانہ فرق کر گیا ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں، آج کل کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا، یہ احکام پرانے زمانے کے. نہیں، چوں چرا نہیں. جس چیز کو آپ نے کہہ دیا حلال ہے اس کو میں حلال مانتا ہوں، جس چیز کو آپ نے کہہ دیا حرام ہے اس کو میں حرام مانتا ہوں. تسلیم ہوں، اس قسم کی محبت. کہا اور کہا کہ آپ کے فرج کا منتظر ہوں کہ کب جو ہے وہ اہل بیت کو، کب جو ہے یہ گشائش آئے گی، کب جو ہے واقعاً وہ نظام جس کے منتظر ہیں وہ امام آئے اور یہ تمام مشکلات جو اہل بیت پہ جو ظلم و ستم ہے برطرف ہو، اور واقعاً وہ نظام، وہ کلمہ خدا جو ہے، کلمۃ اللہ جو ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھ سکیں، یہاں پہ عدالت ہو، یہاں پہ نظام الہی ہو. اس فرج کا میں جو ہوں منتظر ہوں، یعنی محبت کرتا ہوں، مجھے چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ کام ہو، دلی خواہش ہے میری. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تجھے معلوم ہے، اسی قسم کی بات جو ہے ایک شخص آیا تھا، اس نے میرے والد سے کہی تھی، جو تم مجھ سے اس وقت کہہ رہا ہے، یہی بات ایک شخص نے میرے والد سے آ کے کہی. تو یہ شخص، جو بوڑھا شخص ہوتا ہے، سوال کرتا ہے امام سے کہ پھر آپ کے والد نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے والد نے اس سے کہا کہ اگر تو ہم سے اس طرح سے محبت کرتا ہے تو جان لے کہ تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، جنت میں ہمارے ساتھ ہے. اور اس کو مختلف مقامات کی جو ہے بشارت دیتے ہیں. اور امام علیہ السلام یہی چیز اس کو بشارت دیتے ہیں کہ تو جو اس طرح سے ہم سے محبت کرتا ہے جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا اس مقام پر. اور مختلف مقامات پر جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان کو بہت شدید ضرورت ہوگی، صراط کے مقام پر، محشر کے مقام پر، وہاں تمہاری مدد کو آئیں گے، تمہاری کمک کو آئیں گے. جب یہ بوڑھا انسان یہ سنتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں خوشی سے کہ امام نے اس کو جو ہے جنت کی بشارت دی، اور وہ بھی اس مقام کی، اس اعلیٰ مقام کی. امام سے کہتا ہے کہ کیا آپ اپنا دست مبارک مجھے دیں گے؟ امام اپنا دست مبارک آگے کرتے ہیں. یہ شخص امام علیہ السلام کا دست مبارک لیتا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے، اپنے سینے پر ملتا ہے. اس محبت کی وجہ سے، شدید محبت ہے، خالص محبت ہے، امام سے محبت کرتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے سینے پہ ملتا ہے. جب اصحاب جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، جب حال دیکھتے ہیں، ان کا بھی گریہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی محبت دیکھ کر. جب یہ شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ یہ شخص جو ہے اہل جنت میں سے، یہ شخص اہل جنت میں سے. اس قسم کی محبت کہ انسان بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نہیں، کیونکہ یہ واقعی ذوات وہ ہیں. جب ہم امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انسان جو ہے دیکھتا ہے. درود وجہ محمد تو واقعاً انسان کتنا زیادہ ان کے عشق کے اندر، کیا ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی. کس طرح سے لوگوں کی دستگیری کرتی ہے، کس طرح سے لے جاتی ہے، بس اس امید کے ساتھ. لیکن یہ چیزوں کے ایسا یہ نہ سمجھے کہ انسان، مجھے معلوم نہیں کہ بات کہاں سے نکلی تھی، کیوں میں نے بات بیان کی تھی، لیکن انسان جب اس کام کو سٹارٹ کرے تو آہستہ آہستہ. ہاں، بات یہاں ہو رہی تھی کہ انسان یہ نہ کہ مستحبات کو اور ان چیزوں کو اس طرح سے انجام نہ دے کہ اس کا دل جو ہے وہ نفرت نہیں، خوشی سے، محبت کے ساتھ انسان ان چیزوں کا انجام دینے کی کوشش کرے. جب یہ کام کرنا شروع کرے گا، آہستہ آہستہ دیکھے گا اب اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور خدا نے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلان شخص تو اس مقام پہ پہنچ گیا لیکن میں نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ خدا سب کے لیے ہے، دسترخوان رحمت اور نعمت خدا سب کے لیے. جب وہ پہنچ سکتا ہے تم بھی پہنچ سکتے ہو، میں بھی پہنچ سکتا ہوں، سب پہنچ سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ خدا بخیل ہے کسی کے معاملے میں، اس کو نہیں پہنچائے گا، کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کو پہنچا دے گا اس مقام. نہیں، سب کے لیے خدا نے اس مقام کو رکھا ہے. ہاں، لیکن شرط کیا ہے؟ کچھ زحمت، کچھ محنت، کچھ خدا سے جو ہے مدد طلب کرو، کچھ اس راستے کے اندر جو توبہ استغفار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور ان راتوں کو جو خاص ہمارے پاس جو توفیق ہم کو ملی ہے، اس کو انسان اگر واقعی سے استفادہ کر سکے، جو علم اس کو حاصل ہو گیا اس پر عمل کرنا شروع کر دے. منتظر نہ رہے کہ مثلا جو ہے اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا کوئی شخص آ جائے گا، کوئی عارف، کوئی مثلا اس کو جو خواب کے اندر آئے گا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا اور ایک دن اس کو بتا دے گا بس تم یہ عمل کو انجام دے دو اور تم جو ہے اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے. نہیں، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ قرآن ہے جو ہم کو دے دیا گیا، یہی نہج بلاغہ ہمارے پاس ہے، یہی صحیفہ سجادی ہمارے پاس ہے، یہی تو دستگیری ہے، یہی تو اسی طرح سے تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہم کسی گھڑ سوار کا انتظار کرتے ہیں، وہ سیاہ سبز کپڑے میں شاید کوئی آئے گا. یہ نہیں ہے، یہی دین یہی ہے. اپنے معاملات کو، اپنی روزانہ کی ڈیلنگز کے اندر ایمانداری سے کام لو.
یہی تمہاری اسی طرح سے تمہاری گروتھ ہوگی. اسی طرح سے تم کو کتنے ہم کو ایسے واقعات ملتے ہیں, آپ نے پڑھے ہوں گے کہ بہت سادہ سادہ افراد ہیں. اس موچی کا واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ جو امام زمانہ سے کتنا قریب تھا اور امام زمانہ سے ملاقات کیا کرتے تھے. موچی ہے لیکن اپنے معاملات کے اندر دیانت دار ہے, امانت دار ہے, دھوکہ نہیں دیتا, فریب نہیں کرتا, جو اس کی ڈیوٹی اس کو انجام دیتا ہے. ایک موچی. ہم سمجھے کہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا. نہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہی جو ہمارے تقویٰ کسے کہتے ہیں, جو تمہارے ذمہ کام دیا گیا اس کو اچھی طرح سے انجام دو. اس کو پہلے سمجھو کہ تمہارے ذمہ کیا کام لگایا گیا ہے اور اس کو صحیح طرح سے انجام دو. یہ تقویٰ ہے. اور اسی تقویٰ کے ذریعے سے انسان کی رشد ہوتی ہے. اسی تقویٰ کے ذریعے سے انسان کو نور ملتا ہے. جن آیات کے اندر بیان کیا, اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو خدا تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا, تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز عطا کرے گا, تمہارے لیے رائے حق کو پہچاننا اور اس پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ کس چیز سے آتا ہے؟ اسی چیز سے. جو روزانہ کے واجبات ہیں, ان حرامات, ان محرمات سے انسان بچائے اپنے آپ کو, واجبات پر عمل کرے, اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے. صرف اپنی انڈیویجول ذمہ داریوں کو نہیں, اپنے گھر والوں کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے, اس معاشرے کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہم کہیں کہ میں صرف نماز روزہ کرتا رہوں گا بس یہ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. نہیں, دین کے اندر اب وہ وقت گزر گیا, جو ہمارے موضوع سے متعلق چیزیں تھیں آج بیان نہیں ہو پائیں, لیکن انشاءاللہ کل بیان ہوں گی کہ دین کے اندر ایک اہم ترین چیز جو اس کو, یا یوں کہہ لیں کہ وہ دین جو کہ خدا بھیجتا ہے, اس کو قرآن جس کا جو بیان کرتا ہے, اہل بیت جس کو بیان کرتے ہیں, اس کے اندر ایک اہم ترین چیز جو تقویٰ ہے. آپ اگر نہج البلاغہ کھول کے دیکھیں تو تقویٰ کے اوپر کتنی زیادہ گفتگو کی گئی ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ احساس مسئولیت, احساس ذمہ داری, کہ میں اپنے حوالے سے بھی مسئول ہوں, ذمہ دار ہوں. مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذات کو کیا کیا, کہاں تک پہنچایا. ہم نے تم کو اتنا سرمایہ دیا تھا, اس سرمایہ کو لے کے تم نے کیا کیا, کہاں پہنچے. سوال ہوگا. تمہارے اطراف میں جو لوگ تھے, تمہارے گھر والے تھے, ذمہ داری تھی تمہاری, تم نے کیا کیا ان کے ساتھ, ان کے حقوق کو کس طرح سے ادا کیا, ان کو اس راستے کے اندر آگے بڑھانے کے اندر تم نے کتنی ہیلپ کی, ان کو کمال تک پہنچانے کے اندر تم نے کتنی ہیلپ کی. اور پھر اس معاشرے کے حوالے سے, اور پھر اس پورے جہان کے حوالے سے سوال ہوگا ہم سے. ایسا نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا. جہاں تک ہماری ریچ ہے, جہاں تک ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بن سکتی ہے, سب کے بارے میں سوال ہوگا. ممکن ہے ایک کسی واقعے کے بارے میں ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہی ہو کہ ہم ایک احتجاج کر سکیں, اس حد تک کیا یا نہیں کیا. آپ کہیں کہ اس وقت جو ہے مثلا فرض کریں فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن میں وہاں نہیں جا سکتا, اور شاید ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت کہ وہاں پہ کوئی آئے, لیکن ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, ان کو آپ کی حمایت کی ضرورت ہے. آپ کتنا زیادہ حمایت کرتے ہیں, کس طرح سے حمایت میں کر سکتا ہوں, اس طرح سے میں نے کی کہ نہیں کی. اگر میں 10 طریقوں سے حمایت کر سکتا تھا اور میں نے 5 طریقوں سے کی ہے, شاید یہ بھی سوال ہوگا کہ وہ تم نے پھر بھی کوتاہی کی, ہاں تمہیں اور زیادہ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کی. یہ سارے سوالات ہم سے ہونے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ یہی احساس مسئولیت ہے. دین یہی ہے, دین یہی ہے, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. انشاءاللہ کل آئندہ دنوں میں اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس دین کو, کہ جو واقعی دین ہے, جو حقیقی معنی میں دین ہے, اس کی خوبصورتی کیا ہے, اس کا جمال کیا ہے, اور جس سے انسان جو ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہوئے کتنا زیادہ اس سے جو ہے روگردان ہوتا ہے, کتنا زیادہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ پر جو دیندار ہونے کا لیبل بھی لگانا پسند نہیں کرتا, کہ ہم کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بہت مثلا دیندار مذہبی انسان. نہیں, مذہبی یہ کیا ہے؟ غلط پکچر دین کی, کہ اتنا زیادہ دین کو اور مذہب کو جو ہے اس کا نام مسخ کر دیا جائے کہ کوئی اپنے آپ کو دیندار اور مذہبی بھی کہنے سے جو ہے وہ کترائے, نہ ہم کو کوئی مذہبی نہ کہے. تو یہ جو تقویٰ ہے, جو اتنا زیادہ جس کے اندر قرآن کے اندر جس کے اوپر جو ایمفیسائز کیا گیا ہے, اس کا اصل چیز یہی کہ تم احساس تم کو انسان خدا نے جو ہے خلیفۃ اللہ بنایا, تو اس سے سوال کیا جائے گا نا, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ میں کسی کو اپنی جگہ پر رکھوں کہ تم کو یہ کام انجام دینا ہے, تو میں اس سے سوال نہیں کروں گا کہ ہاں تم کو جو میں نے پوسٹ دی تھی کیا تم نے اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا. اس سے سوال ہوگا. انسان خلیفۃ اللہ ہے اس جہان کے اندر, اس دنیا کے اندر, سوال کرے گا خدا اس سے. یہ ہے اس احساس ذمہ داری کو. اگر ہم بہترین اس کا اگر نمونہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کربلا کے میدان میں ملتا ہے. اس سے زیادہ احساس ذمہ داری واقعاً عجیب, ہم کو اس جو نمونہ عمل ہیں یہ ہمارے لیے اصحاب کی ذات واقعاً مشعل راہ ہیں, کہ جس طرح سے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت دین خطرے کے اندر ہے, دین خطرے کے اندر ہے,
مددگار ہیں امام علیہ السلام کے؟ نہیں، مددگار نہیں ہیں۔ کیا میرے جانے سے دین بچ جائے گا؟ دین بچنے سے مراد ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی بچ جائے گی؟ نہیں، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اگر میں چلا جاؤں امام علیہ السلام کی نصرت کرنے تو شاید امام علیہ السلام کی جان بچ جائے۔ نہیں، زندگی بھی نہیں بچ پائے گی امام علیہ السلام کی۔ لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس معاشرے کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس تاریکی کے مقابلے میں، اس ظلم کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں دیکھتا ہوں کہ حجت خدا جو ہے سب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری نصرت کرو۔ اب مجھے کیا کچھ سوچنا ہوگا؟ نہیں، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب حجت خدا نے دعوت دی ہے کہ اس کام کو تمہیں انجام دینا ہے، ہماری آواز پر لبیک کہنا ہے، تو مجھے لبیک کہنا ہے۔ یہ احساس مسئولیت، یہ احساس ذمہ داری کہ ہم سے سوال ہوگا، یہ حجت خدا ہے جو ہم کو بلا رہی ہے۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر کتنا زیادہ، کس عروج کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں کتنا آسانی سے ہم ان چیزوں سے گزر جاتے ہیں۔ سوچیں اس زمانے کے حالات کو، پورا عالم اسلام ایک جانب ہو، 72 افراد کتنے قلیل ہیں کہ اس پورے گھر کے اندر جو ہے اگر آپ جمع کریں تو 72 افراد آرام سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس پورے عالم اسلام کے مقابلے میں کیا ہیں؟ یہ 72 افراد کھڑے ہیں اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن کس قدر شجاعت کے ساتھ، کس قدر استقامت کے ساتھ، جس طرح سے ایک پہاڑ ہو جس کو ہلایا نہ جا سکے، واقعاً پہاڑ کی مانند شجاعت ہے ان کی، کس قدر عظمت ہے ان کی۔ ہم کو جو زیارتوں کے اندر کہا گیا ہے کہ نہ فقط امام علیہ السلام کے ذریعے سے خدا کا قرب چاہو، بلکہ ان لوگوں سے بھی کے ذریعے سے بھی کہ جو امام علیہ السلام کے دوست ہیں، اور امام علیہ السلام کے دوستوں کی واضح ترین مثال کون ہے؟ یہی اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ ان کے ذریعے سے خدا کا قرب چاہو تم، اس مقام پر فائز ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ نہ فقط امام کے ذریعے سے، نہیں، امام کے ذریعے سے تو مانگو خدا کا قرب، خدا کو ان لوگوں کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں ان کو قرار دو اپنے لیے، اور ان لوگوں کے ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جو واقعاً اولیاء خدا ہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے وسیلے سے آؤ۔ عجیب و غریب، واقعاً ہماری عقل درک نہیں کر سکتی کہ کس قدر وفادار اصحاب امام علیہ السلام کے ہیں۔ انہی اصحاب کے درمیان ہم کو ایک شخص ملتا ہے کہ جو تازہ مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا ہے، مسیحی تھا، مسلمان ہو جاتا ہے، وہاب قلبی، امام حسین علیہ السلام کی عنایت سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب یہ خبر آتی ہے کہ امام علیہ السلام اس طرح سے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، کوفے کی جانب رواں دواں ہیں، قیام کیا امام علیہ السلام نے، اس کی والدہ کو خبر ہوتی ہے، یہ اس کی والدہ، اس کی زوجہ جو ہے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب خبر ہوتی ہے تو یہ ماں وہب سے پوچھتی ہے کہ اے وہب، تم کو معلوم نہیں کہ رسول کے نواسے نے قیام کیا ہے خدا کی راہ میں؟ کیا تم اس کی نصرت نہیں کرو گے؟ اس نے نصرت کے لیے دعوت دی ہے، کیا تم نصرت نہیں کرو گے؟ یہ کون ماں ہے جو اس کو بھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اسلام کے اندر آئے ہوئے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے مدینہ کے اندر، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے اندر، جو امام علیہ السلام جب مدد کے لیے بلاتے تھے تو کوئی آپ کو صبر کی تلقین کرتا تھا کہ امام آپ صبر کر لیں، کوئی آپ سے کہتا تھا آپ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ تازہ مسلمان، اس کی معرفت آپ دیکھیں، اس کی عشق دیکھیں، اس کا محبت دیکھیں امام علیہ السلام کے ساتھ۔ کہا کہ امام علیہ السلام نے خدا کے راستے میں قیام کیا ہے، کیا تم نصرت نہیں کرو گے؟ یہ لوگ نکلتے ہیں، یہ شخص اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کو لے کر جو ہے وہ امام علیہ السلام کے راستے میں، یہ حجت خدا ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد کوئی بہانہ بچتا ہے، کوئی بہانہ بچ جاتا ہے، کس قسم کی حجت خدا ہیں یہ لوگ؟ اور پھر جب وقت آتا ہے عاشور کا، اور یہ شخص، یہ وہب جو ہے، جب جانا چاہتا ہے امام علیہ السلام کے راستے میں، اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی آ کے کہتی ہے اے وہب، میں تم کو ایسے نہیں جانے دوں گی، میں تم کو ایسے نہیں جانے دوں گی جب تک کہ میرے لیے جو ہے وہ دو چیزوں کی جو ہے وہ بشارت مجھے حاصل نہ ہو جائے۔ وہب کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں، امام علیہ السلام سے کہتی ہے اے امام، میرا شوہر آپ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن اے امام، جس طرح سے وہب اپنی جان کو قربان کرے گا آپ پر، آپ مجھے بھی بشارت دے کہ میں اس کے ساتھ جنت میں ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے اکیلا جنت میں، مجھے لے کر۔ امام علیہ السلام اس کو بشارت دیتے ہیں۔ پھر کہتی ہے امام علیہ السلام ایک دوسری مجھ آپ سے خواہش ہے۔ وہ کیا خواہش ہے؟ کہ جب وہب چلا جائے گا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور میرا تو اس بیابان کے اندر یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، یہ لوگ تو تازہ مسلمان ہیں، ان کا کون ہے؟ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ان کا قبیلے والا ہے۔ کہا کہ اے امام، آپ اپنی بہن کے حوالے مجھے کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کی خواتین کے درمیان رہوں،
کیونکہ میں اکیلی ہو جاؤں گی. اس کو نہیں، امام علیہ السلام جب اس کی بات سنتے ہیں امام علیہ السلام گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ ابھی تو عشر عاشور کے اندر ابھی تو رات کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، ان خیموں کے اندر آگ لے کے لیا جائے گا، ان خیموں میں آگ لگا دی جائے گی. یہ زینب جس کی یہ بات کر رہی ہے، جس زینب کی پناہ میں آنا جاتی ہے، وہ زینب تو خود بیابان کے اندر خواتین جو ہے فرار کر رہی ہوں گی. لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں ان اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کی طرح امام علیہ السلام کی معرفت اور محبت عطا فرما. اے خدا ہمیں ان اصحاب باوفا کی طرح جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کو نبھایا، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس جمع حاضر کے میں افراد جو موجود ہیں ان کی مادی اور معنوی حاجات کو پورا فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اس دنیا کے اندر جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما اور ہمیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے خدا اس زمانے کے آخری حجت کے ظہور کی میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما.